قدیم ترین عجائبات میں اہرام مصر ایک اہم اور قدیم ترین عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک تقریباً صحیح سلامت موجود ہے۔ اہرام مصر کی تاریخ 4000 برس تک قائم رہی۔ یہ اہرام سن 2560 قبل مسیح کے دوران چوتھے فرعونی خاندان نے 20 سال کی مدت میں بنوائے۔ سب سے بڑا حرم خوفو کا ہے۔ اس کی اونچائی 483 فٹ ہے اور یہ حرم 13 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ دوسرا حرم خافرے کا ہے اور تیسرا حرم مینکور کا ہے۔ خوفو، خافرے اور مینکور ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ رشتہ بالترتیب باپ، بیٹے اور پوتے کا ہے۔ اہرام مصر کی تاریخ آپس میں بے لوث، سخت اور کڑے مذہبی ڈھانچے میں بندھی ہوئی تھی، اور یہ ڈھانچہ حکمرانوں اور عوام دونوں پر لاگو ہوتا تھا۔ مذہبی پیشوا نہ صرف روحانی زندگی کے کرتا دھرتا تھے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ان کو برابر عمل دخل حاصل تھا۔ وہ حکومتی مشیر بھی تھے اور سائنسدان بھی تھے۔ وہ ایک لحاظ سے سول سروس کے رکن تھے، جس کا مقصد ایک قائم شدہ معاشرے کو محفوظ بنانا تھا اور اس معاشرے کو جاری و ساری رکھنے کا بندوبست بھی سر انجام دینا تھا۔ لہٰذا اہرام موت کی صورت میں وہی کردار سر انجام دیتے تھے جو کردار محلات زندگی کی صورت میں سر انجام دیتے تھے۔ ان فرعونوں کی زندگی کا جب خاتمہ ہو جاتا تو انہیں خاص قسم کا مسالہ لگا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ قدیم مصری اسے منہ کھولنے کی رسم کہتے تھے، اور وہ رسم کچھ اس طرح تھی کہ مردہ جسم سے تمام اعضاء نکال لیے جاتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے دماغ نکالا جاتا تھا اور صرف دل کو مردہ جسم کے اندر ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مردہ جسم سے نکالے گئے تمام اعضاء مخصوص مصالوں سے اچھی طرح دھوئے جاتے تھے اور خشک ہونے پر مرتبانوں میں رکھ دیے جاتے تھے۔ اس پروسیس کو 60 دنوں میں مکمل کیا جاتا تھا۔ یوں مردہ جسم کو پٹیوں میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ کیڑوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس سب کام کی ذمہ داری انوبس دیوتا کی ہوتی تھی، جو ماسک لگا کر یہ کام سر انجام دیتا تھا۔ اہرام مصر کے بنانے والوں کو کائنات کے مختلف رازوں کا علم تھا۔ انہیں علم ریاضی، علوم جغرافیہ، جیومیٹری اور فلکیات پر پورا عبور حاصل تھا۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اہرام سرزمین مصر کے مرکز میں واقع ہیں اور خود زمین کے محل وقوع میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہوا۔ حتمی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اہرام مصر کے اصل معمار کون تھے، یہ بنائے کس طرح گئے، ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا اور یہ کس دور میں تعمیر ہوئے۔ خوفو کا حرم سب سے بڑا حرم ہے۔ اس کی تعمیر میں پتھر کے 23 لاکھ بلاک استعمال کیے گئے۔ ان میں ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن اور جسامت 40 مکعب فٹ ہے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ ان اہراموں کا وزن تقریباً 65 لاکھ ٹن ہوگا۔ ان میں ایسی پتھروں کی سلیبیں ہیں جن کا انفرادی وزن 100 ٹن ہے۔ یہ بات بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بڑے بڑے پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے کے لیے ان کے پاس کون سے اوزار تھے اور پتھروں کو حاصل کیسے کیا گیا، جبکہ اس وقت ڈائنامائٹ کی ایجاد نہ ہوئی تھی کہ دھماکوں سے پتھروں کو نکالا جا سکے۔ پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی دوسری عمارت نہیں جس میں اس قدر پتھر استعمال ہوا ہو یا تعمیر میں اس قدر انسانی محنت صرف ہوئی ہو۔ جب نپولین نے مصر کے دورہ کے دوران ان اہراموں کو دیکھا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے عالموں اور سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ صرف اس حرم میں اتنا پتھر موجود ہے کہ اس سے فرانس کے گرد ایک دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے جو 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی ہوگی۔ ایک مصری پروفیسر کا خیال تھا کہ اگر اہرام مصر کے گرد موجود پتھر کو 1 فٹ کے مکعب کیوبک سائز میں کاٹ لیا جائے تو پھر آپ خط استوا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے گرد
ایک پتھر کی زنجیر بنا سکتے ہیں۔ یوں خط استوا کی لمبائی کا اندازہ 25,000 میل لگایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس عمارت میں اتنی گنجائش ہے کہ روم، میلان اور فلورنس کے تمام گرجا گھر اس میں سما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان شہروں میں واقع عبادت خانے اور خانقاہیں بھی اس میں سما سکتی ہیں۔ ان اہراموں میں نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ، برطانیہ کی ویسٹ منسٹر ایبے، سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلینڈ کی پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ بھی اس میں سما سکتی ہے۔ اتنا وزن ہونے کے باوجود ان پتھروں کو آپس میں اتنی خوبصورتی اور مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ ان کے درمیان میں معمولی سی درز بھی نہیں۔ ان اہراموں کی تعمیر میں 1,00,000 آدمی کام کرتے تھے اور یہ آدمی ہر 3 ماہ بعد تبدیل کر دیے جاتے تھے۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کوئی بھی تعمیراتی کمپنی اہرام مصر جیسی عمارتیں تعمیر کرنے سے قاصر ہے۔ یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے کہ اتنے بڑے پتھر کانوں سے ان مقامات تک پہنچائے کیسے گئے۔ تاریخ دانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بھاری پتھر درختوں کے تنوں پر رول کر کے منزل مقصود تک پہنچائے گئے ہوں گے، جبکہ ڈاکٹر روزنبرگ کہتے ہیں کہ میں اس تھیوری کو مانتا ہوں، مگر مصر میں ایسے درخت نہیں پائے جاتے، وہاں صرف کھجور اور پام کے درخت ہیں، اور اگر تنوں سے بنے رولرز پر پتھر لڑکائے گئے ہوں گے تو وہ گھس کر ٹوٹ گئے ہوں گے۔ ماہرین تعمیرات اپنی تکمیل شدہ عمارت کو دیکھ کر اس وقت مطمئن ہو جاتے ہیں جب ان کی تمام پیمائش 1/100 انچ حد تک درست ہو، مگر جب ان اہراموں کے پتھر ایک دوسرے سے جوڑے گئے تو ان کی پیمائش یعنی جوڑ 1/100 انچ حد تک صحیح تھا۔ اس قدر باریکی اور صحت سے کاریگری کا کمال تو آج کل کی جدید ترین اینک سازی کی مشینیں بھی انجام نہیں دے سکتیں۔ ان اہراموں کی تعمیر کے دوران جن 2 پتھروں کو جس مسالے یعنی سیمنٹ سے جوڑا گیا ہے، آج کے ماہر تعمیرات کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اس سیمنٹ کا علم ہو جائے تو ہم اس سیمنٹ سے ایسی سڑکیں بنا سکتے ہیں جو ہزاروں سال تک نہ ٹوٹ سکیں۔